بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اسلام کے حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام کی ہدایات کون سی ہیں۔ دو نوعیت کی ہدایات بالعموم سامنے آتی ہیں، وہ ایک جو فرد کو بطور فرد دی گئی ہیں، اور دوسری وہ جو معاشرے کو بحیثیت معاشرہ دی گئی ہیں۔ معاشرے کو جو ہدایات دی گئی ہیں ان کا ظہور نظم اجتماعی کی صورت میں ہوتا ہے، ریاست کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جن کو اقتدار حاصل ہوتا ہے وہ ان کو دنیا پر لے کر آتے ہیں۔ یہ بحث ہوتی ہے ہمارے یہاں، اور دینی مفکرین یہ بتاتے ہیں کہ ریاست کا، سیاست کا اسلام سے کیا رشتہ ہے۔ اس پس منظر میں کچھ نئے امکانات، کچھ نئے سوالات، کچھ نئی تنقیدات ہمارے سامنے ہیں، جن کو ہم غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان تمام معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب، ریاست ایک فطری حقیقت ہے یا ایک جدید عہد کی ایجاد ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جس ریاست کو ہم ایک فطری اور ناگزیر حیثیت سے موجود ادارہ سمجھتے ہیں وہ دراصل ریفارمیشن، انلائٹنمنٹ اور کولونیل ایکسپینشن کی پیداوار ہے۔ یہ جو ریاست ہمارے سامنے موجود ہے یہ مذہب، اخلاق اور سماجی اقدار سے آزاد ہو کر ایک خود مختار سیاسی حقیقت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا جدید ریاست کو ایک ازلی اور فطری حقیقت سمجھنا یہ ضروری ہے، یا یہ اپنے ایک تاریخی تہذیبی پس منظر میں وجود پذیر ہوئی ہے، اور اس پس منظر کو چیلنج کرنا اور اس ریاست کے سٹرکچر اور وجہ کو جس وجہ سے بنی ہے اس پر تنقید کرنا یہ ضروری ہے، یا پھر اسلام کو اس ریاست کے ساتھ موڈیفائی کر کے، یا اسلام کو نظم اجتماعی سے متعلق جو تقاضے تھے اس کو اس ریاست کے ساتھ ضم کر کے دنیا کو بتانا کہ اس ریاست کو وہ تسلیم کر لے، کیونکہ یہ جو ریاست ہے یہ تو ایک خاص عہد، خاص پس منظر اور خاص سماجی ڈیولپمنٹس کے بعد وجود پذیر ہوئی ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ریاست نہ کوئی دینی حکم ہے، نہ انسانی فطرت کا کوئی غیر معمولی ظہور۔ یہ انسان کی ضرورتوں سے پیدا ہوئی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں بھیجا کہ نہ اسے کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ گھر بنانے کی ضرورت، نہ اپنے ارادہ و اختیار کے استعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے احوال سے نمٹنے کی ضرورت۔ ٹھیک، وہ انہی سب ضرورتوں کے مابین پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کو پیدا ہونے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، اپنی حفاظت کا کیا اہتمام کرے گا، اس کو اگر ایک جگہ رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے، اور نہیں رہنا تو خانہ بدوشی کی زندگی کے کیا لوازم ہیں۔ یہ وہ ضرورتیں ہیں جو انسان کو پیدا ہوتے ہی پیش آ جاتی ہیں۔ ٹھیک، بلکہ انسان تو اتنا محتاج پیدا ہوا ہے کہ وہ ایک ماں باپ کی آغوش کے بغیر اپنی زندگی کی ابتدا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، یعنی جانوروں کے بچے اگر جنگل میں پھینک دیے جائیں تو ممکن ہے اپنے آپ کو بچا لے جائیں، لیکن انسان کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہیں ہے۔ تو جس طرح والدین اس کی ضرورت ہے، کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، اسی طرح اپنے وجود کی حفاظت بھی اس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، یعنی انسان کے اندر جو سب سے بڑا جبلی تقاضا ہے وہ اگر غور کریں تو جانوروں کی سطح پر بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے وجود کی حفاظت۔ یعنی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میرے اندر زندگی کے لیے غیر معمولی محبت پیدا کی گئی ہے، میں اس کی قدر و قیمت کا شعور لے کر دنیا میں آتا ہوں۔ جب یہ صورتحال ہے تو میں اپنی حفاظت کا اہتمام کروں گا۔ یہ جو ہم گھر بناتے ہیں، اپنے گھر پر کواڑ لگاتے ہیں، اس میں تالے لگاتے ہیں، تو در حقیقت کہیں ہم جان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنے مال کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنی آبرو کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کی جان، مال، آبرو کو اگر خدا کی اس پیدا کی ہوئی دنیا میں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن کیا کوئی شخص اس کا انکار کر سکتا ہے؟ یعنی یہ خطرات نہ کبھی ماضی میں ختم ہوئے، نہ حال میں ختم ہو سکے ہیں، نہ مستقبل میں ان کی کوئی توقع ہے۔ یہ جگہ جگہ سے پیش آتے ہیں۔ قدرتی آفات خطرات پیدا کرتی ہیں، ہمارے حالات اس طرح کے خطرات پیدا کرتے ہیں، اور خود انسان کے لیے خطرات پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک، تو لوگوں کو اس نوعیت کے ظلم سے، عدوان سے بچانے کے لیے، ان کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو فطری طور پر
ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا. یعنی جب خطرات پیش آئے ہوں گے تو کوئی بچہ ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی عورت ہے, تو اس میں سب سے بڑھ کر کس چیز نے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا ہوگا؟ شباب کی طاقت نے. تو طاقت ہے در حقیقت جس سے اس کی یہ ضرورت پوری ہوتی ہے. یہ طاقت آہستہ آہستہ جب خدمت کے مقام پر کھڑی ہو جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا معاوضہ بھی وصول کر لینا چاہتی ہے. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو قبیلے میں بھی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی آنکھ کا تارا پیدا ہو, اور وہ وہی ہو سکتا ہے جو جس میں ضرب کاری کی اہلیت ہو. یعنی وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہو, حفاظت کر سکتا ہو, وہ لوگوں کو وہ چیز فراہم کر سکتا ہو جس کی چھتری تلے وہ زندگی بسر کر لے. تو اس سے آپ ایک نظم کا تصور پیدا ہوا ہے. یعنی انسان چونکہ مل جل کر رہنے کی جبلت لے کر آیا ہے تو وہ خاندان بنا لے گا, قبیلہ بن جائے گا, ان کے افراد کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. اگر وہ خانہ بدوش بھی ہیں جس سے انسان نے ابتدا کی ہے تو خانہ بدوشی کی زندگی میں بھی کسی جگہ خیمے لگائیں گے تو وہاں حفاظت کی ضرورت پڑ جائے گی. جانوروں سے حفاظت, حشرات سے حفاظت, اور اسی طریقے سے کسی حملہ آور سے حفاظت. یعنی خود انسان سے بھی محفوظ نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہر سطح پر اس کو حفاظت کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو حفاظت کا یہ اہتمام ہے, یعنی انسان کے ارادہ و اختیار کے سوء استعمال سے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے. تو یہ طاقت کرتی ہے, یعنی اس کی ابتدا ہمیشہ یہاں سے ہوگی. جو لوگ طاقت رکھتے ہوں گے, حفاظت فراہم کر سکیں گے, وہ آپ قیادت کے منصب پر پہنچ جائیں گے. یعنی لوگ ان کو اس حیثیت سے قبول کرنے لگیں گے. دیکھیے یہ قبولیت کا معاملہ بھی کیا ہے. یعنی انسان کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی ضرورت آگے بڑھ کر کوئی پوری کر دے گا. انسان کو مثال کے طور پر کھانے پینے کی ضرورت ہے, تو اگر پانی دور ہے اور کچھ لوگ لا کے دے سکتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے مرجع عقیدت بنیں گے. وہ ان کی طرف مدد کے لیے دیکھیں گے, اور وہ جب پانی لا کے دیں گے تو ان کے شکر گزار بھی ہوں گے. اسی طرح کا معاملہ غذا کا ہے. اگر غذا قریب میں میسر نہیں ہے یا اس کے لیے کچھ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, یا مثال کے طور پر شکار کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جس سے پیٹ کی بھوک ختم کی جا سکے, تو شکار بھی ایک بچہ تو نہیں کرے گا. اچھا, عام طور پر عورتیں بھی نہیں کرتی تھیں, تو پھر کون کرے گا؟ تو وہی شباب ہے جس کی طاقت اصل میں یہ سب چیزیں فراہم کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے. تو جب یہ طاقت آگے بڑھتی ہے تو جیسے جیسے انسانوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے تو ان کے اندر قبائلی سطح پر نظم کا تصور پیدا ہوتا ہے. ریاست کی ابتدا در حقیقت یہاں سے ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ جب ضرورت سے پیدا ہوئی ہے تو ضرورت ہی اس کے ارتقاء کا ذریعہ بنے گی. یعنی ضرورت پوری کرنے کا عمل ہی ہوگا. ضرورت کے ساتھ جو لوگ یہ ذمہ داری سنبھالیں گے وہ بھی انسان ہیں, اور چونکہ وہ بھی انسان ہیں ان کی بھی ضرورتیں ہیں. وہ ضرورتیں بھی ظاہر ہے کہ اس ادارے کے ذریعے سے پھر پوری ہوں گی. تو اس کے نتیجے میں یہ ٹیکس کا, لوگوں پر کچھ مال عائد کرنے کا, ان کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, وہ اپنی کمائی میں کچھ دیں گے, کچھ لوگ ان کی کمائی سے اپنی معیشت چلائیں گے. یہ سارے تصورات اصل میں باہمی ضرورتوں سے پیدا ہو جائیں گے. ٹھیک. تو جب یہ باہمی ضرورتوں سے پیدا ہو جائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ابتدائی سطح پر ریاست وجود پذیر ہونے لگ جائے گی. اس طرح کی جو چیز بھی دنیا میں وجود پذیر ہوتی ہے, ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے, کیا انسان وہی چیزیں کھا رہا ہے جو اس نے ابتدا میں کھائی تھی؟ کیا وہی مشروب پی رہا ہے جو اس نے ابتدا میں پیا تھا؟ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا تنوع رکھا ہے, قوت ایجاد رکھی ہے. وہ نئی سے نئی چیزیں پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہ اس کے پاس حصے جمالیات بھی ہے, وہ ان کو سنوارنا اور بنانا شروع کر دیتا ہے, ان کی تزئین شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح وہ لوگ جن کی ضرورتوں سے ریاست وجود میں آئی, وہ لوگ جنہوں نے اس کی ضرورت پوری کی اور اب ان کی ضرورتیں اس سے متعلق ہو گئی ہیں, تو ان دونوں ضرورتوں نے مل کر وہ سب کچھ بنا دیا ہے جس کو ہم پھر ریاست کہتے ہیں. یعنی ریاست کا لفظ جب ابتدا میں بولا گیا ہے, یا سلطنت کہہ لیجئے, تو اس کا اطلاق اصل میں انسان کے اس عمل پر ہوا ہے. موجودہ زمانے میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسان نے اسی طریقے سے اس کو
ترقی کے منتہا تک پہنچانے کی صحیح کی ہے۔ ترقی یعنی جو ضرورتیں ہیں ان کو بدرجۂ اتم پورا کیا جائے، خواہ وہ ضرورتیں فرد کی ہیں، خواہ فرد کے اجتماعی وجود کی ہیں، اور خواہ ان لوگوں کی ہیں جو اس نظم کو چلانے کے لیے اٹھیں۔ ٹھیک، تو یہ ساری ضرورتیں ہیں جن کو جب بدرجۂ اتم پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں انسان کی پوری شخصیت کا بھی ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جس طرح ایک کانڑیوں کے بنے ہوئے گھر پر کانے نہیں رہا تو گھر میں کیا کیا تزئین کے پہلو پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک، وہ جس طریقے سے پرانے خانہ بدوشی کے خیموں میں بنے ہوئے شہر پر کانے نہیں رہا، اس نے محلات بنا دیے، قصور بنا دیے، موجودہ زمانے میں سڑکیں بنا دیں، پل بنا دیے، اور معلوم نہیں کن کن جگہوں تک پہنچ گیا ہے، مواصلات کے ذرائع پیدا کر دیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی یہی بات مان لے کہ اپنے گاؤں میں چل پھر لیا کرو، جی، لیکن وہ نہیں مانتا۔ جب وہ نہیں مانتا تو اس کا مطلب اس کے باطن میں کچھ ضرورتیں وہ ہیں جو اس کے بقا کے لیے اس کو لاحق ہوتی ہیں، کچھ ضرورتیں وہ ہیں جو اس کی تنوع کیش طبیعت کے لیے اس کو لاحق ہوتی ہیں، ٹھیک، کچھ ضرورتیں وہ ہیں جو اس کے ایجاد اور تجسس کے ساتھ اس کو لاحق ہوتی ہیں۔ تو انسان کی پوری شخصیت کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس کی حصے جمالیات کے منتہائے کمال تک ضرورتوں کی ایک دنیا ہے۔ وہ جس جگہ بھی جائے گا، گھر بنائے گا تو وہاں بھی یہ کام شروع ہو جائے گا، وہ کوئی کاروبار کھولے گا تو اس میں بھی یہ اہتمام کرنا شروع کر دے گا، وہ دسترخوان بچھائے گا تو اس میں بھی نئے نئے کھانے اور نئے نئے تنوعات پیدا کر دے گا۔ تو ریاست کے بارے میں آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کسی قدیم زمانے ہی میں معلق ہو کر رہ جائے گی، وہ بھی آگے بڑھے گی۔ تو انہی ساری ضرورتوں کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو منظم کرتی چلی جائے گی۔ اب اس میں ہم ایک نظر ڈال کے دیکھتے ہیں کہ بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ جی، ایک لمبے عرصے تک جب اس نوعیت کا نظم قائم کیا جاتا تھا تو دو چیزیں ہوتی تھیں، ایک یہ کہ کسی علاقے پر آپ کا قبضہ ہے، وہ کسی قبیلے کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی فتح کر کے اس علاقے کو اپنی ریاست یا اپنی سلطنت بنا لے، ٹھیک، یعنی جیسے بھی ہو ایک علاقہ چاہیے۔ صحیح، اگر علاقہ نہیں ہے تو پھر آپ معلق تو نہیں رہ سکتے، یا دوسری صورت وہی ہے کہ خدا کی زمین کھلی ہوئی پڑی ہے، اس میں آپ خانہ بدوشی کی زندگی اختیار کر لیں۔ خانہ بدوشی کی زندگی بھی اپنے اندر ایک نظم پیدا کر لیتی ہے، یعنی ان کا بھی کوئی سربراہ بن جاتا ہے، ان کے معاملات کو وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، لیکن وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی زمین آپ کو مستقل طور پر اپنے متعین حدود اربا کے ساتھ میسر رہے۔ آج آپ نے یہاں پڑاؤ کر لیا، کل آپ کسی دوسرے نخلستان میں چلے گئے۔ یہ جو آپ نے دیکھا کہ کسی زمانے میں انسان پیدل چلتے چلتے امریکہ تک پہنچ گیا، پیدل چلتے چلتے آسٹریلیا تک پہنچ گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں خانہ بدوشی کی زندگی ہے۔ پہلے دن ہی اگر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اہتمام کر دیتے کہ وہ ایک جگہ آباد ہو جائے گا تو آپ دیکھتے یہ علاقے آج بھی خالی پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں آپ کو جن کو آپ ان کے نیٹیوز کہتے ہیں، یعنی ان کے اصل باشندے کہتے ہیں، وہ آپ کو جہاں جانے کے بعد نہ ملتے، لیکن ایسا ہی ہوا کہ خانہ بدوشی کی زندگی میں لوگ دور دراز سفر کرتے چلے گئے، یعنی وہ پڑاؤ اٹھایا، یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے، یہاں تک کہ ان علاقوں میں چلے گئے جن کے بارے میں آپ تصور کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، میلوں چلتے چلے گئے۔ تو جب انسان نے اپنے آپ کو استقرار دیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت پڑی کہ اگر گھر بنانا ہے تو اس کی بھی کوئی جگہ ہو، گاؤں بسانا ہے تو اس کی بھی کوئی جگہ ہو، اور اسی طرح اگر کوئی قبیلے نے یا کسی قوم نے نظم بنانا ہے، جیسے جیسے لوگ بڑھیں گے تو افراد سے چھوٹا سا قبیلہ وجود میں آئے گا، برادری بنے گی، خاندان بنے گا، قبیلہ وجود میں آئے گا، کوئی قوم بن جائے گی۔ یہ جتنے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اصل میں اس وسعت کو بیان کرتے ہیں، یعنی جیسے جیسے انسان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو ہم اس کے لیے الگ الگ تعبیریں بھی اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی زمین چاہیے، کوئی خطہ ارض چاہیے جس کے حدود اربا متعین ہوں، ان میں ہم اپنے آپ کو قائم کر سکیں، استقرار دے سکیں۔ ایک چیز یہ تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ نظم کو قائم رکھنے کے لیے کوئی قیادت ہونی چاہیے۔ تو عام طور پر وہ قیادت کیسے پیدا ہوتی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ ابتدا میں تو ایک ایسا نوجوان ہی کافی ہے جو قبیلے کی آنکھ کا تارا بن سکے، لیکن آگے بڑھ کر تو پھر ظاہر بات ہے چیلنج درپیش ہوں گے نا۔ تو اس طرح سے ہر اس نوعیت کے معاملے میں کسی حوصلہ مند انسان نے
اپنے کچھ جتھے بھی بنانے شروع کر دیے. یہ جتھے ہیں جن سے فوج کی ابتدا ہوئی. اچھا. یعنی میں نے اپنا ایک حامیوں کا لشکر بنا لیا. اچھا اس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, جس طرح علم ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے, جس طریقے سے انسان کا تقویٰ اور تربیت کی صلاحیت ایک تعلق پیدا کر لیتی ہے, اسی طریقے سے جب شباب اپنی قوت کے ساتھ حفاظت فراہم کرتا تھا تو وہ بھی ایک عقیدت پیدا کر لیتا تھا. اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں, یعنی کوئی کھیل میں ممتاز ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی لوگوں کے غیر معمولی جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح گویا فطرت نے اپنے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو متوجہ کرتی ہے کہ تمہیں اپنی قیادت تلاش کرنی ہے. تو وہ ہر شعبہ زندگی میں یہ قیادت تلاش کرتے ہیں, اس سے ایک خاص طرح کا الہام حاصل کرتے ہیں, اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اسی کو ہم کبھی کبھی ہیرو ورشپ کے تعبیر سے ادا کرنے کی صحیح کرتے ہیں. تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح کے لوگ اپنے جتھے بنا لیتے تھے. اس سے گویا فوج کا تصور پیدا ہو گیا. لوگوں کو جمع کیا جائے گا, ان کو کچھ تربیت بھی دے دی جائے گی. کچھ تربیت لوگ اپنے طور پر پاتے ہی تھے, یعنی جن میں صلاحیت ہوتی تھی وہ مختلف قسم کے جنگی کھیل سیکھ لیتے تھے, اور اس طرح ان کی تربیت بھی غیر رسمی طریقے سے ہوتی رہتی تھی. کسی موقع پر کوئی اقدام کرنا ہے یا کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو ایک فوج وجود میں آ جاتی تھی. جب یہ فوجیں اچھی طرح منظم ہونے لگ گئیں, اس میں بہت زیادہ حوصلہ مند لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے, تو انہوں نے آگے بڑھ کر دوسرے قبیلوں کی زمینیں بھی چھیننا شروع کر دی, یا انہوں نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے گویا ایک قبیلے کی حکومت, ایک قبیلے کی ریاست, ایک قوم کی ریاست, ایک قوم کی حکومت سے آگے بڑھ کر سلطنت کا خواب دیکھنا شروع کر دیا. وہ فاتح عالم ہونا شروع ہو گئے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی دو ہی چیزیں تھیں, یعنی ایک یہ کہ ایک آپ کے پاس جگہ موجود ہے, اور دوسرے یہ کہ وہ قوم ہے جس کو آپ نے حفاظت فراہم کرنی ہے, جس کی یہ ضرورت آپ نے پوری کرنی ہے. وہ قوم موجود ہے, علاقہ موجود ہے, تو اب طاقت چاہیے جو اس کی حفاظت کی ذمہ داریوں کو انجام دے سکے. یہ طاقت بالعموم وہ لوگ فراہم کرتے تھے, یعنی وہ ان کے ساتھ پیدا ہوتی تھی یا ان کی وابستگی سے وجود میں آتی تھی جو کسی قوم میں حوصلہ مند قیادت کی حیثیت سے معاملات کی باغ ڈور سنبھال لیتے تھے. ان کے ذریعے سے وجود میں آتی تھی. تو گویا ہر فاتح اپنی فوج خود بناتا تھا, اور یہ مختلف لوگوں کی افواج ہوتی تھیں جن کے مابین مقابلے بھی ہو جاتے تھے. اب میری حکومت یہاں قائم ہونی ہے یا آپ کی حکومت قائم ہونی ہے. حکومت اقتدار بجائے خود انسان کے لیے, یعنی پیدا تو ضرورت سے ہوا, لیکن حوصلہ مند لوگوں کے لیے عزت, شرف اور دولت کا ذریعہ بھی بن گیا. تو جب یہ بن گیا تو ان کی ضرورتیں بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو گئیں, تو انہوں نے اس کو قواعد میں, ضوابط میں ڈالنا شروع کیا. چنانچہ کچھ قوانین بننا شروع ہو گئے, کچھ ضابطے وجود میں آنا شروع ہو گئے, تاکہ حکومت کو کسی راستے پر رکھا جا سکے. یہ راستے پر رکھا جا سکے, ظاہر ہے انسان میں ایک حادثہ اخلاقی موجود ہے. یہ حادثہ اخلاقی اگر غور کیجئے تو اس کی ہر موقع پر نگرانی کر رہا ہے, اور یہ اپنا فتویٰ دے دیتا ہے, حکم لگاتا ہے, یہ چیزوں کے بارے میں کہتا ہے یہاں تم درست کر رہے ہو, یہاں تم غلط کر رہے ہو. تو درست اور غلط کو پھر کسی ضابطے کے ذریعے سے متعین ہونا چاہیے. تو اس سے یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ قانون کے طریقے پر, قاعدے کے طریقے پر ہم حکومت کریں. چنانچہ دیکھیے اس کی بھی ہم ایک تاریخ شروع کرتے ہیں, مثلا حمورابی سے شروع کرتے ہیں, یا اس سے پیچھے بعض ہمیں آثار مل جاتے ہیں جس میں حکمران اپنے لیے قواعد بیان کر رہے ہیں. تو قانون ہے, ایک علاقہ ہے, اس شخص کی جو حکومت کر رہا ہے اپنی ایک فوج ہے. تو اس طریقے سے یہ اجزاء جمع ہونا شروع ہو گئے, جس سے ریاست کا نظام آہستہ آہستہ ترتیب پاتا چلا گیا. موجودہ زمانے میں آ کر نئی چیز کیا ہوئی ہے؟ تو وہ نئی چیز میرے نزدیک یہ ہوئی ہے کہ خود ریاست نے اپنے آپ کو حکومت سے متعین طور پر الگ کر لیا ہے. اچھا. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ ریاست دو ہی اجزاء کا نام ہے, افراد موجود ہیں, کوئی قوم ہے, قبیلہ ہے, یا جو بھی کہیے, اور ایک حدود اربع ہے جن کے اندر وہ رہ رہے ہیں. تو یہ گویا ریاست کے اجزاء میسر ہو گئے. حکومت کرنے کے لیے کسی شخص کو آنا ہے, کسی کو پیدا ہونا ہے, کسی کا تقرر کرنا ہے, جو صورت بھی ہوگی. تو جو حکومت کرنے کے لیے آئے گا اس کا اگرچہ الگ وجود موجود ہے, لیکن فوج بھی اپنی لے کے آئے گا, طاقت بھی اپنی لے کے آئے گا. فوج کی در حقیقت وہی جو شخصی طاقت تھی وہ اشخاص کے مجموعے سے ایک بڑی طاقت میں تبدیل کر دی جاتی ہے. تو یہ چیزیں وہ فراہم کرے گا, اور اپنی اسی قوت کے بلبوتے پر اپنی حکومت کو منوا لے گا, اور لوگ اس کو اپنے قائد کی حیثیت سے قبول کر لیں گے. تو دیکھیے یہ جو کچھ ہے یہ سب تو ان ضرورتوں نے پیدا کر دیا.
موجودہ زمانے میں جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دو چیزیں، یعنی حدود اربع پر متعین رقبہ اور اس میں رہنے والے لوگ، ان کے ساتھ ایک تیسری چیز بھی ریاست کا جزو لازم بن گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ریاست کو چلانے والے ادارے۔ مثال کے طور پر پہلے ایک حکمران آئے گا تو اصل میں عدالت وہ ہے، وہ اگر کسی کو چاہے گا تو قاضی کی حیثیت سے مقرر کر دے گا، وہ اس کے مقرر کردہ قاضی ہیں۔ اچھا، اس کی فوج ہے، وہ اپنے کسی بیٹے کو اس کا سربراہ بنا دے گا، وہ اپنے خاندان میں عہدے بانٹ دے گا، تو وہ اپنی ایک عصبیت پیدا کرے گا اور وہ طاقت اس ادارے کو وجود پذیر کر دے گی۔ تو اس طریقے سے نظم و نسق چلانے کے لیے بھی تقرر گویا اس کی ثوابدید پر مبنی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اداروں میں تبدیل کر کے ریاست کا جزو لازم بنا دیا گیا ہے، یعنی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک جگہ چاہیے، جس طریقے سے افراد چاہیے۔ ظاہر ہے اگر جگہ ہے، افراد نہیں ہے تو کیا ریاست ہوگی؟ افراد ہیں تو انہی پر حکومت کی جائے گی، لیکن اب اس کے ساتھ یہ تینوں ادارے بھی، یعنی انتظامیہ، عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے یا اس برتری کو قائم رکھنے والے ادارے، پولیس اور فوج، اس میں فوج ہے اور پولیس ہے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ تینوں اصل میں حکومت سے الگ ہو چکے ہیں، بلکہ حکومت کے مقابل میں ایک چیز بن چکے ہیں، مستقل حیثیت ان کی ہو گئی۔ جس طرح علاقے کی حیثیت مستقل ہے، یعنی ہمارا پاکستان ہے تو وہ مستقل ایک جگہ کا نام ہے، اس میں جو لوگ بستے ہیں وہ لوگ بھی اپنی اولاد پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ نہیں ہے کہ قوم ختم ہو جاتی ہے، قوم جاری ہے، وہ بھی اسی طریقے سے اپنے وجود کو تسلسل کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل یہی حیثیت ان اداروں کی ہو گئی ہے، یعنی جو بیوروکریسی یا انتظامیہ ہے آپ کی، وہ اصل میں ایک ادارے کی صورت میں پیدا ہو رہی ہے۔ جس طرح انسان اپنے بچے پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور اس طرح اپنی ابدیت کا اہتمام کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ ادارے بھی، لوگ آتے ہیں، لوگ ان میں تقرر پاتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ اوپر چلے جاتے ہیں، پھر ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں۔ تو بالکل وہی صورت ہے جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی وہ پیدا ہوتا ہے، وہ شباب کو پہنچتا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، وہ ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن انسان ختم نہیں ہوتا، یعنی وہ ایک مستقل شخصیت کی حیثیت سے انسان کے طور پر قوم کے وجود کو باقی رکھتا ہے۔ ٹھیک، اب مثال کے طور پر دیکھیے تو جو پاکستان کے قیام کے موقع پر ہماری قوم تھی، کیا وہ اس وقت موجود ہے؟ نہیں، قوم جا چکی ہے لیکن قوم ہے، پاکستانی قوم ہے، یعنی قوم جا چکی ہے لیکن قوم ہے، انسان جا چکا ہے لیکن انسان ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے وہ جو انتظامیہ بنائی گئی تھی، وہ انتظامیہ کے افراد جا رہے ہیں لیکن وہ انتظامیہ ایک ادارے کے طور پر موجود ہے، وہ عدلیہ ایک ادارے کے طور پر موجود ہے، اور اسی طریقے سے فوج موجود ہے، پولیس موجود ہے۔ تو یہ جو تینوں ادارے ہیں، یہ تینوں ادارے ریاست کا جزو لازم بن گئے ہیں، یعنی یہ بھی ریاست ہے۔ تو جب ہم لفظ ریاست اب موجودہ زمانے میں بولتے ہیں تو وہ در حقیقت اس علاقے، اس میں رہنے والی قوم اور اس کے ساتھ ان اداروں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ یہ ریاست ہے، اس میں حکومت قائم ہونی ہے۔ تو اب اس میں حکومت کیسے قائم ہوگی؟ تو حکومت قائم کرنے کے وہی دو طریقے ہیں، یعنی یا طاقت حکومت قائم کرے گی یا لوگ اس کا انتخاب کر لیں گے۔ تیسرا معاملہ بھی ہوتا تھا کسی زمانے میں کہ اللہ تعالیٰ تقرر کر دیتے تھے، جیسے بنی اسرائیل کے معاملے میں ہوا، یا رسولوں کو بھیجا ہے تو انہی کو حکومت کا منصب بھی دے دیا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق اگر ہوئی کسی زمانے میں تو اب ختم ہو چکی ہے، ختم نبوت کے بعد اس کا کوئی امکان باقی نہیں۔ اب ہمارے پاس یہی دو راستے ہیں، یعنی قوت فیصلہ کرے گی اور یا لوگ فیصلہ کریں گے۔ تو اگر لوگوں نے فیصلہ کیا یا قوت نے فیصلہ کیا ہے تو اس سے جو حکومت وجود میں آئے گی، وہ حکومت ظاہر ہے کہ اب حکومت کے نظم کو چلانے کے لیے ان اداروں کی محتاج ہے، وہ ان اداروں کے ذریعے سے چلائے گی۔ تو یہ ادارے اب ایک فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست اور حکومت کی کشمکش دور حاضر میں آخری انتہا پر پہنچ جاتی ہے، یعنی وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس وقت یعنی کتنی بڑی تعداد دنیا میں مختلف ملکوں کی ہے، ان میں حکومتیں تو کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پرانی بادشاہت چلی آ رہی ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں کسی نے علاقہ فتح کر لیا ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں کوئی انقلاب برپا ہو گیا اور اس کے نتیجے میں انقلابی لوگوں نے حکومت سنبھال لی ہے، وہ بھی ایک نوعیت سے گویا کسی قوم کو فتح کر لینا ہی ہے۔
اور کسی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے جمہوری طریقے سے لوگ اپنے اندر سے حکمرانوں کا انتخاب کر رہے ہیں. وہاں اچھی جمہوریت ہے، بری جمہوریت ہے، اس کے لوازم کیا ہیں اس پر بھی بحث ہوتی رہتی ہے. چنانچہ اس کو بھی ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہاں وہ جمہوریت اپنی قابل اطمینان صورت میں موجود ہے، یہاں اس میں یہ عدم اطمینان کے پہلو ہیں، یہاں وہ بالکل ہی ایک ڈھانچہ بن کے رہ گئی ہے. اس جگہ تو اصل میں اس کا نام ہی ہے، حقیقت اس کے اندر سے نکل چکے. تو یہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن ان سب کے ساتھ اب آپ ساری ریاستوں پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ ادارے ہر جگہ موجود ہیں. یعنی ان میں کوئی استثناء ہوگا تو شاذ ہوگا. یہ ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ آپ کو انتظامیہ، ہر جگہ آپ کو عدلیہ، ہر جگہ آپ کو اسی طریقے سے یہ دونوں ادارے، یعنی پولیس کا ادارہ جو عام نظم و نسق قائم کرتا ہے، فوج کا ادارہ جو غیر معمولی حالات میں باہر اور اندر سے حفاظت فراہم کرتا ہے. تو یہ چیزیں گویا ریاست کا حصہ بن گئی ہیں. اب یہ آنے والی حکومت کی مرہون منت نہیں ہوتی، یہ اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہیں. یہ کسی شخص کی وفاداری میں وجود پذیر نہیں ہوتی، یہ اس کے ساتھ نہیں آتی، لیکن حکومت بہرحال قائم ہونی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہی ادارے اپنی حکومت قائم کرنے. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. مثال کے طور پر ان میں سے فوج آ جاتی ہے، وہ آ کے اقتدار سنبھال لیتی، یہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے. لیکن بالعموم کوشش کی جاتی ہے کہ حکومت وجود میں آئے اور ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک ضابطہ قاعدہ بن جائے. یہ ضابطے قاعدے کی ضرورت بھی اسی لیے پیش آئی ہے، چنانچہ دستوری حکومتیں وجود پذیر ہوئی ہیں. یعنی اب ایک باقاعدہ کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں سپریم لا آف دا لینڈ ہے، یعنی وہ اس علاقے کا سب سے بڑا قانون ہے. جس طریقے سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی تھی، اب یہ کہ ان اداروں نے باہمی طور پر کیا معاملہ کرنا ہے اس کے لیے قانون کی ضرورت ہے. عدلیہ کن حدود میں کام کرے گی، انتظامیہ کے لیے کیا قاعدے ضابطے ہوں گے، فوج کس طریقے سے وجود میں آئے گی اور کس نظم کے تحت کام کرے گی، پولیس کا کیا معاملہ ہوگا، اور اسی طرح جن لوگوں کو حکمرانی کے منصب پر فائز کیا جائے گا وہ کس طریقے سے وجود پذیر ہوں گے، ان کے باہمی روابط کیا ہوں گے. اس کے لیے اگر کوئی ادارے بنانے پڑے جیسے کہ پارلیمنٹ، جیسے کابینہ، تو ان کے کیا حدود قیود ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ضرورت کے وطن سے پیدا ہوتی چلی گئی ہیں اور یہ صورت اختیار کر گئی ہیں. یہ جو صورت ہے اس وقت، اس کے متبادل کوئی بھی صورت لائی جا سکتی ہے، اس کی جگہ کوئی دوسری صورت ارتقا پذیر ہو سکتی ہے. آنے والا زمانہ اس کو بالکل کوئی دوسری شکل دے سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اسی طرح جاری رہیں گی. تو گویا میں نے اس لیے یہ ساری بات بتا دی کہ یہاں بیٹھ کر کسی نے کوئی نظریہ سازی کیا کرنی تھی. یعنی ان ضرورتوں سے یہ چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور جب کوئی چیز ضرورت کے تحت پیدا ہوتی ہے تو معیشت ہو، معاشرت ہو، اسی طرح یہ سیاسی ادارے ہوں، ان پر کسی قوم کے نظریات بھی اثر انداز ہوتے ہیں. جس طرح تہذیبی عمل آپ سے آپ آگے بڑھتا ہے لیکن اس پر مذہب اثر انداز ہو جائے گا، اخلاقی اصول اثر انداز ہو جائیں گے، کوئی فلسفہ اثر انداز ہو جائے گا. یہ بھی ہوتا رہتا ہے. تو میرے نزدیک یہ سارا عمل اس فطری طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. اس سے مجھے یا آپ کو کہیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمل جس طریقے سے بڑھا ہے وہ انسانی ضرورتوں سے پیدا ہوا. نقطہ بالکل واضح ہوگا. ہم سب جس طرح سے آپ نے ایک پوری کی پوری ہسٹوریکل نیریٹو اور پرسپیکٹو بتایا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ڈیولپمنٹ کے اوپر، چاہے وہ سماج کی سطح پر ہو یا خود انسان نے جن چیزوں کو ترقی دی ہے، تو اس ترقی کی مہمیز کیا ہوتی ہے، بنیاد کیا ہوتی ہے. ہم سب یہ جو بھی آپ نے پوری کی پوری ایک پیشکش سامنے رکھی ہے، اس کی توضیح کے لیے میں چاہتا ہوں نکات ضمنی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو پھر اگر یہ جو موجودہ شکل ہے ریاست کی، جس کو آپ نے خود بتایا کہ ابتدا سے ظاہری بات ہے اس میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی، بڑا اختلاف یا فرق آ چکا ہے، تو اب اس موجودہ شکل کو تو میں یہ کبھی نہیں کہوں گا نا کہ یہ جو ریاست میرے سامنے موجود ہے یہ میری اصل میں فطرت کا اظہار ہے، یا فطری طور پر انسان نے جس نظم اجتماعی ریاست کو وجود پذیر کیا تھا وہ جو کیا تھا وہ تو کروٹ شکل میں ابتدا میں تھا. تو اس کو تو میں پھر فطری نہیں کہوں گا نا جو اس وقت موجود ہے. اسی لیے میں نے تو یہ عرض کیا کہ یہ اصل میں انسان کی ضرورتوں سے پیدا ہوئی ہے. یعنی فطرت کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو فطرت کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کے خصائص کیا ہیں. یعنی مثال کے طور پر اس کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کے اندر ادراک اور علم کی صلاحیت پیدا کی ہے، اس کے اندر ایک حصہ جمالیات ہے، اس کے اندر ایک حصہ اخلاقی ہے، اسی طرح اسے ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. تو انسانی فطرت تو اس کے خصائص کا مجموعہ ہے. ٹھیک.
اس کو بیان کیا جائے گا. لیکن یہ انسان ہے جس کو کچھ ضرورتیں بھی تو لاحق ہوتی ہیں نا. صحیح ہے. تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دسترخوان سجایا ہے یہ فطرت کا ظہور ہے؟ نہیں، یہ اصل میں ضرورت ہے، اور ضرورت کے ساتھ فطرت ہم آہنگ ہوتی ہے. ظاہر ہے ضرورت جب پیدا ہوتی ہے، یعنی کوئی جبلی تقاضا ہے نا جو ضرورت پیدا کرے گا. جب ضرورت پیدا ہوتی ہے تو انسان کی فطرت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، حادثہ اخلاقی ہے، حصے جمالیات ہے، وہ بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس طرح سے انسان کا جو عمل بھی ہوگا، خواہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، خواہ وہ ضرورت علمی ہے، فکری ہے، ذاتی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، جب وہ اس کو پورا کرے گا تو اس کے ساتھ اس کی پوری شخصیت کا تعامل شروع ہو جاتا ہے. اصلاً ریاست کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ ضرورت سے پیدا ہوئی. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. اچھا آگے بڑھاتے ہیں. اچھا قاسم صاحب، اب جو ضرورت تھی انسان کی کہ ظاہری بات ہے وہ اپنی بقا، اپنا تحفظ چاہتا ہے، باقی لوگ اس کے اوپر آ کے حملہ آور نہ ہو، اسی سے وہ پورا کا پورا اپنا تصور بتایا کیسے بات آگے بڑھی. تو اگر اس ضرورت کو سامنے رکھا جائے اور موجودہ ریاست کی جو شکل بن چکی ہے اس میں تو جو تحفظ مجھے اس وقت دنیا سے چاہیے تھا، آج وہی تحفظ میں اپنی ریاست سے محسوس کرتا ہوں کہ بھئی میں تو یہاں پر سمجھیں وہ قوانین جو ریاست نے بنا دیے ہیں، جو پارلیمنٹ نے بنا دیے ہیں، جو فوج نے بنا دیے ہیں، اب گویا میں خود محصور ہو گیا. گویا جس ضرورت کے تحت میں نے ریاست پیدا کی تھی وہ ریاست خود اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہے. تو وہ جو ضرورت کے تحت ریاست وجود پذیر ہوئی تھی، یہ والی ریاست تو اس سے بالکل مختلف ہے. اس میں کیا شک ہے؟ آپ ضرورت کے لیے جو کام بھی کرتے ہیں وہ پھر اپنا خراج آپ سے وصول کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی معیشت بھی یہی کام کرتی ہے، معاشرت بھی یہی تقاضے پیدا کرتے ہیں. جیسے ہی آپ انتخاب کر لیتے ہیں کہ مجھے نکاح کرنا ہے، اولاد پیدا کرنی ہے، تو اس کے بعد آپ آزاد نہیں رہتے. یعنی وہ آپ کا جو معاشرتی فیصلہ ہے وہ ایک ضرورت سے پیدا ہوا ہے. ٹھیک. یعنی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بقا کے لیے خواہش رکھی ہے، وہ چاہتا ہے اس کی اولاد پیدا ہو. ظاہر ہے کہ یہ خواہش نہ رکھی جاتی تو کون یہ ذمہ داری اٹھاتا؟ ٹھیک. تو جیسے ہی آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، دیکھیے فیصلہ آپ کا ہے، وہ فیصلہ آپ کی اس باطنی ضرورت سے پیدا ہوا ہے. وہ یہ کہ میں ایک عورت کا انتخاب کر رہا ہوں، یا عورت فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ایک مرد کا انتخاب کر رہی ہے. ہم ایک ادارہ بنائیں گے جس کو آپ خاندان کہتے ہیں، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریوں کا تعامل کریں گے. تو اس میں آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں، اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں ایک ادارہ وجود میں آ جاتا ہے. جب وہ وجود میں آ جاتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہتا، وہ اپنے تقاضے پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنے جب تقاضے پیدا کرتا ہے تو پھر آپ بھی آزاد نہیں رہتے. آپ کو بہت سی پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں. ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آزادی کے دن گزر گئے، اب تم نے نکاح کر لیا ہے، اب ذمہ داریوں کا احساس کرو. تو یہی معاملہ ریاست میں بھی ہوگا. وہ کون سی جگہ ہے جس میں آپ یہ اقدام کرتے ہیں؟ معیشت کی ضرورت لاحق ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں ایک کاروبار کرنے والا ہوں، تو کاروبار اب آپ کی آزادی کو سب سے پہلے سلب کرے گا. یعنی اب آپ کی توجہات کا وہ مرکز بنے گا، اپنا خراج وصول کرے گا، وہ آپ کے شب و روز کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا. تو انسان اس دنیا میں بھیجا ہی اس طریقے سے گیا ہے. تو یہاں یہ خواب کیسے دیکھا جائے کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی ریاست جیسا بڑا ادارہ بنائیں گے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائیں گے تو وہ آپ کے سر پر سوار نہیں ہوگا، وہ بھی ہوگا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں نے یہ حفاظت کی ذمہ داری انجام دی ہے وہ کیا رضاکارانہ طور پر ہی انجام دیتے رہیں گے؟ وہ بھی پھر کچھ خراج وصول کریں گے آپ سے. تو اس کے نتیجے کے طور پر یہ باہمی عمل ہے، یعنی یہ چیزوں کا تعامل ہے جو خود بخود آپ کو بہت سی چیزوں کا پابند کرتا چلا جاتا ہے. ہم سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ جنگل میں کسی جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا ہو اور اطمینان کے ساتھ وہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہو، فراغتیں ہو، کتابیں ہو، گوشائے چمنیں، لیکن زندگی کی مصروفیات، اس کی ضرورتیں کیا آپ کو یہ فیصلہ کرنے دیتی ہیں؟ نہیں. تو اس لیے ہر چیز اپنا خراج مانگتی ہے. ایک صرف فقہی پہلو، اس کو ہم آگے الگ سے بھی زیر بحث لائیں گے، لیکن صرف ایک نقطہ سمجھنے کے لیے، اب ریاست کی جو موجودہ شکل ہے جس میں 3 اداروں کی حیثیت تو مستقل بذات ہے، وہ وہیں پہ قائم ہے، اور وہی اصل میں ریاست کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں. اب جب دین مجھے کہتا ہے کہ بھئی تم نے اپنے حکمران کی پیروی کرنی ہے یا نظم اجتماعی کی، اپنی جو آپ کی ریاست یا نظم بن چکا ہے اس کے خلاف نہیں کھڑے ہونا، تو وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ حکمران جس کو لوگوں نے منتخب کر کے اقتدار دیا ہے، یا وہ مستقل بذات ادارے جو میری ایمان، میری خواہش، میری مرضی سے مجھ پر مسلط سوار نہیں ہوئے، میں نے ان کو بھی مانی؟ کیونکہ جب ہم ایک سانس میں کہتے ہیں کہ جی اسلام تو کہتا ہے کہ آپ نے پیروی کرنی ریاست کے خلاف آپ کچھ نہ کریں، تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے اسلام نے بیوروکریسی، عدلیہ، فوج، ان سب کے بارے میں مجھے یہ کہا ہے کہ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے. نہیں، دیکھیے اسلام کا تو زاویہ نظر بڑا مختلف ہے. وہ اختلال اور انتشار کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک.
یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ انسانوں کی جان مال آبرو کو کسی خطرے میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. اس کے ہاں انسانی جان کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے. چنانچہ وہ اپنے ساری ہدایات کی بنیاد اسی پر رکھتا ہے. مسلمانوں کا اگر ایک نظم اجتماعی قائم ہے اور اس نظم اجتماعی میں کوئی خرابی نہیں ہے تو ہمیں اس کا وفادار ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ انسانی ضرورتوں سے پیدا ہوا ہے. ٹھیک. ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے. اسی طریقے سے جو لوگ اس کا نظم چلا رہے ہوں گے وہ ان کو کہے گا کہ تمہیں عدل سے کام لینا چاہیے، تمہیں ہر حال میں میرٹ پر، اہلیت کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے. تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی اسلام اصل میں آپ کو اقدار کی طرف توجہ دلائے گا. اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں وجود میں پذیر ہو گئی ہے وہ وجود پذیر کیسے ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیے. وہ بنیادی طور پر علم کا، تدبیر کا مسئلہ ہے. یعنی آپ نے کھانا کیا پکا لیا ہے، آپ نے اپنے لیے معیشت کا کیا اہتمام کیا ہے، آپ کیا علم حاصل کر رہے ہیں جس سے آپ کی دلچسپی ہے، یہ آپ کی دنیا ہے. ٹھیک. آپ اس میں جائیں. وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ کے ہر عمل کو اور آپ کے ہر فیصلے کو اقدار کا پابند ہونا چاہیے. اقدار کیا ہیں؟ یعنی حادثہ اخلاقی کے فیصلے. ٹھیک. تو اقدار کی پابندی کرنی ہے. تو یہ ایک قدر ہے کہ میں ایک فرد ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں لوگوں کے نظم اجتماعی میں اختلال پیدا کر دوں، میں کوئی فساد برپا کر دوں. فساد اپنی ذات میں ایک جرم ہے تو وہ فساد سے روکتا ہے ہمیں. جب ہم فساد سے رک جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک اطاعت کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اطاعت ہم سے تینوں جگہ پہ مطلوب ہے. یعنی جب خاندان وجود میں آتا ہے تو اولاد کو چاہیے باپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے، ماں باپ کے ساتھ. اسی طریقے سے جب ہم خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں اور ایک شادی کا یا نکاح کا ادارہ قائم ہوتا ہے تو وہاں پر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اب لوگوں نے ذمہ داری سنبھال لی ہے، انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا ہے، اس میں جس کو سربراہ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ تمہارا رویہ قنوت کا ہونا چاہیے. یہی معاملہ یہاں ہے. تو یہ ایک اخلاقی تقاضا ہے جس کو وہ بیان کرتا ہے. اس کا مطلب کسی کی تصویب نہیں ہے. یعنی آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ میں فلاں عورت یا مرد کو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں، یہ انتخاب آپ کا ہے، کریں آپ. یعنی اس میں آپ جائیں اور جا کے انتخاب کر لیں. اب جب آپ نے انتخاب کر لیا تو وہ پھر آپ کو اخلاقی تقاضوں کی طرف توجہ دلائے گا، کیونکہ مذہب کو دلچسپی اصل میں آپ کے تزکیہ و تطہیر سے ہے. تو وہ اسی لحاظ سے آپ کے ساتھ بات کرے گا. وہ ان چیزوں میں کیوں مداخلت کرے گا؟ تو وہ یہی چاہے گا کہ تمہیں اختلال نہیں پیدا کرنا چاہیے، تمہارا رویہ سرکشی کا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کسی چیز میں فساد نہیں برپا کرنا چاہیے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہر جگہ کہے گا. وہ گھر میں بھی کہے گا، معاشرت میں بھی کہے گا، معیشت میں بھی کہے گا. فساد اپنی ذات میں ایک جرم ہے، چنانچہ اس سے وہ روکتا ہے. تو اس کا اپروچ یہاں سے ہے. باقی معاملات اس کی دلچسپی کے معاملات نہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. موجودہ دور کی جو ریاست کی تشکیل ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا اور مذہب کا جو تصادم ہے، یہ محض کوئی اتفاقی چیز ہے یا اس کے اسٹرکچر میں، اس کی تعمیر کا جو تاریخی عمل ہے اس کے اندر کچھ مضمر عوامل ہیں جو مذہب اور ریاست کے اس ملن کو، اتفاق کو قبول نہیں کرتے؟ اس پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.